الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان اور انسان کے ساتھ میں ہوں سونیا امجد۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے تعمیر دنیا۔ اسلام نے پہلی بار دنیا کو امن و محبت کا باقاعدہ درس دیا ہے اور اس کے سامنے ایک دائمی ضابطۂ اخلاق پیش کیا ہے جس کا نام ہی اسلام ہے۔ یعنی یہ دائمی امن و سکون اور لازوال سلامتی کا ایسا مذہب ہے جس کے برابر دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ یعنی جو کوالٹیز یا جو کریکٹرسٹکس اسلام میں ہیں، محبت، امن اور اخوت و بھائی چارے کی، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک رہبانیت کا مذہب نہیں ہے۔ یعنی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اسلام یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ صرف ترک دنیا کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے اور نہ ہی تبتل کا۔ نہ تو اس میں رہبانیت ہے اور نہ پوری طرح سے میٹیریلسٹک انسان ہو جائے اور دنیا دنیا کرتا رہے اور بس ساری فکریں دنیا کے لیے رکھ لے، بلکہ دونوں میں توازن قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور ساری جو انجوائمنٹس ہیں وہ بھی انسان رکھے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو انجوائے کرے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کے لیے پیدا فرمائی ہیں، یا آسمان میں جو بے شمار خوبصورت قسم کے کلرز ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کی جو ہے ہمیں نشانی دکھاتے ہیں ایک طرح سے۔ دراصل زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہے۔ تو وہ جو اٹریکشن ہے اس کو انسان محسوس کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نہ تو ترک دنیا کرے اور نہ ہی میٹیریلسٹک بنے، بلکہ بیلنسڈ لائف جو ہے وہ سپینڈ کرے۔ اس وجہ سے ہمارا جو تعمیر دنیا کے حوالے سے رول ہونا چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ ہماری اس دنیا میں حیثیت کیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور جیسے کہ بندے کے لیے عربی میں عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں۔ تو غلام کی کتنی سی حیثیت ہوتی ہے اس کے آقا کے آگے، یا کتنا سا وہ اگر آپ دیکھیں اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو غلام اپنے آقا کی ہر بات کو مان رہا ہوتا ہے، کسی بھی بات کو ڈینائی نہیں کرتا وہ، نہ ہی کبھی وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میرے مالک نے جو بات کہی ہے اس کو میں کسی طرح ریفیوز کروں، یا دل کرے تو مان لوں، دل نہ کرے تو نہ مانوں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مالک کی بات ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے اپنے غلام کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے ہم غلام ہیں، تو اللہ کی ہر بات ہمارے لیے اسی طرح سے فرسٹ پرائیورٹی رکھنی چاہیے جس طرح سے کہ وہ ذات جو ہے ایکسپیکٹ کرتی ہے اس چیز کے لیے کہ اس کے ساتھ اتنی محبت ہو۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی یہ ساری باتیں کی تھی کہ اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یعنی خشیت بھی، اللہ کا خوف اور خشیت، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خشیت سے مراد ہے اللہ رب العزت کی محبت اور خوف، یعنی ایسی محبت جس میں خوف بھی ہو۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کی ناراضگی کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اللہ سے بھی ایسی محبت کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کی ناراضگی کا خوف ہو۔
تو جب ہم تعمیر دنیا کے حوالے سے اپنا رول پلے کر رہے ہوں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس دنیا میں حیثیت کیا ہے، اور ہم نے جو بھی کام کرنے ہیں ان میں اللہ کی رضا شامل کرنی ہے، اور اگر ان میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا باتیں اس میں 2-3 طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے جب کہا گیا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ خلیفہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے خلیفہ ہمیں؟ اگر عبادت کے لیے پیدا کیا، دیکھیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت 56 میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو عبادت تو وہ بھی کر رہے تھے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی یہ بات آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا کہ کیا تو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو کہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خون بہائے گا؟ تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک مفہوم بتا رہی ہوں تاکہ یعنی ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ سکے کہ ہماری اصل میں اس دنیا میں حیثیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا آگے سے ان فرشتوں کے جواب میں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہی بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، وہ جن رازوں سے واقف ہے ان رازوں سے ہم واقف نہیں ہیں، اور ہماری حیثیت کبھی وہ نہیں ہو سکتی جو کسی ایسی ہستی کی ہو جو سب سے زیادہ بالا تر ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے یا اللہ کی جو شان ہے، انسان کی شان اس کے برابر تو نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسب معاش اور اپنے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے کوئی لمٹ نہیں دی گئی کہ یہ کام کتنا کرو، تھوڑا کرو، زیادہ کرو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جائز اور حلال ذرائع رزق ان کو اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ ان چیزوں کے حصول کے لیے غور و فکر کی دعوت خاص طور پہ دی گئی ہے جو ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ جیسے کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ پہلے یہ کہ نماز کی حیثیت اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے کہ جب نماز جمعہ کا ٹائم ہو تو ساری خرید و فروخت ترک کر کے نماز جمعہ کے لیے آؤ، اور اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ تم بس نماز ہی پڑھتے رہو، اس دن جمعہ ہے تو تم بس عبادتیں کرتے رہو اور کچھ بھی نہ کرو۔ حالانکہ جمعے کے بہت زیادہ فضائل ہیں ہمارے باقی دنوں کی مناسبت سے، ہمیں پتہ ہے کہ جمعہ جو ہے ہمارے لیے باقی دنوں کی نسبت افضل دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم باقی کاموں کو چھوڑ کر اور اس دن ایک خاص طریقہ کار سے بیٹھ جائیں، رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیں۔ اس حوالے سے تو ویسے ہی کہا گیا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کسی قسم کا کوئی ترک دنیا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حدید میں بھی ارشاد ہے کہ وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ تو یہ ساری باتیں، اس کے بعد کیا بات بیان ہوئی؟ نیکسٹ بات جو کہ ہمارے کام کی ہے اس حوالے سے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا، بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت، سب کچھ ہماری کامیابی کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہماری کامیابی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے دین اور دنیا میں بیلنس۔ دین اور دنیا میں بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟
دین اور دنیا میں بیلنس اسی طرح سے برقرار رہ سکتا ہے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے تمام امور، اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیں، یا اتنا ہی کام کریں اور اس حد تک کریں جو کہ ہماری ضروریات سے ریلیٹڈ ہو یا جن سے ہماری ضروریات پوری ہو سکیں۔ سیکنڈلی یہ کہ وہ جائز اور حلال ذریعہ رزق ہو۔ اس کے علاوہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ بزنس اگر کرتا ہے تو ناظرین اکرام بزنس میں بھی فراڈ کرنے کے بڑے زیادہ مواقع ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے اگر کسی کے ساتھ شیئرنگ کی ہے، پیسے لیے ہیں کسی سے، تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے اس کے پیسے جو ہے غلط طریقے سے فراڈ کے ذریعے ہتھیار لیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہو سکتا ہے نا، پاسبل ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم فراڈ کریں گے یہ ہمارے لیے درست ہے یا فراڈ نہ کرنا ہمارے لیے درست ہے۔ فراڈ کرنے سے ہم اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں یا فراڈ نہ کرنے سے اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ تعمیر دنیا کے حوالے سے جو ہم نے بینگ اے مسلم اپنا رول پلے کرنا ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندے ہیں، اور ہم نے جو بھی کام کرنے ہیں، جو بھی ہماری زندگی کا طریقہ کار ہوگا، وہ سارا کا سارا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے تھے آج ہم تعمیر دنیا کے حوالے سے، اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور ہمارا جو نیکسٹ اس حوالے سے جو پوائنٹ ہے وہ ہے دین کی سربلندی کے لیے تعمیر دنیا۔ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں نظر آتی ہیں بظاہر، تو ایک طرف دین کی سربلندی کی بات ہے اور دوسری طرف تعمیر دنیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں تو انسان میٹیریلسٹک ہو جاتا ہے پوری طرح سے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمیں دنیا میں ایک سکسیسفل پرسن بنائیں یا سکسیسفل پرسن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ تعمیر دنیا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی سربلندی کا کام بھی کریں؟ ناظرین اکرام، اس حوالے سے ہمیں اپنے رویے، ہمیں اپنے اخلاق، ہمیں اپنے اقدار اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ریلیجیس نالج کی طرف خاص طور پہ دھیان دینا ہوگا۔ پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس ریلیجیس نالج کیسا ہے اس حوالے سے، کہ کیا ہمیں اسلام کا بیسک نالج ہے، ہمارے پاس بیسک نالج ہے اسلام کا، اور ہم اس پہ خود کتنا عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی زندگی میں یعنی دنیاوی زندگی میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ فالو کریں، یعنی ہمارا جو عمل ہے وہ کن چیزوں کو مینشن کر رہا ہے۔ دیکھیں امت وسط ہے نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا گیا ہے، تو ہم امت وسط کا کردار بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تعمیر دنیا کے حوالے سے بھی اپنا رول پلے کریں۔ تو یہ دو کام ہیں ہمارے بیسیکلی، اور امت وسط کے حوالے سے جو ہمارا کام ہے یہ ہم پچھلے کسی پروگرام میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب مجھے یہ تو نہیں یاد ہے کہ کون سے پروگرام میں کیا، لیکن پچھلے کسی پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یعنی امت وسط بنا کر تم کو پیدا کیا جو لوگوں پر نگرانی کرے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نگرانی کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں دیکھیں نا کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت وسط کا ایک کام ہے، اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے لوگوں پر نگرانی کرنی ہے، اور نگرانی مطلب یہ وہ کام ہے جو کہ انبیاء کے بعد
یعنی جو علماء ہیں اس دور کے جو علماء ہیں انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ بیسیکلی یہ کام امت وسط کا ہے. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے نا امت محمدیہ یہ انبیاء اور یعنی لوگوں کے درمیان ایک طرح سے برج کا کام کرتی ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ کام یہ بھی کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اس وجہ سے ایک رسپانسبلٹی عائد ہو جاتی ہے ہم پہ کہ ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے, دین کو آگے لے کر جانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, جو کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کام کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا, ہم سے سوال بھی ہوگا. تو یہ باتیں جب ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں یا ہمیں پتہ لگ جائیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین کی سربلندی اور تعمیر دنیا دونوں کے حوالے سے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد تعمیر دنیا بذریعہ عمل, پریکٹیکلی ہم کس طرح سے ان چیزوں کو شو آف کریں, یا اس کو ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے یہ چیز مینشن کریں کہ وی آر اے مسلم. اور ہم نے تعمیر دنیا کے حوالے سے جو کردار اپنا ادا کرنا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم نے اپنی دنیاوی امور کی انجام دہی کے لیے حدود اللہ کو فراموش نہیں کرنا یا اللہ کی حدوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا, بلکہ اللہ رب العزت کے احکامات, اللہ رب العزت نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اس حوالے سے کوٹیشن ہے, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, کہ آپ کا جو کام ہے, جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ پر اثر ہو سکتا ہے. تو آپ اگر امت وسط کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے عمل, آپ کے رویے, آپ کے اخلاق و اقدار میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو کہ امت وسط میں ہونی چاہیے یا ان لوگوں میں ہونی چاہیے جو معلمین ہیں, جو اس فریضے کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور اپنا کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے اس حوالے سے کمزور ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ جیسے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ رسول اللہ کی ذات میں تم میں ایک اسوہ حسنہ ہے, یعنی رول ماڈل ہے وہ ہمارے لیے. تو وہ رول ماڈل اسی طرح سے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے بھی کرنا جو ہے ایک طرح سے ضروری ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ سارے کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث سے جو ہیں وہ ثابت ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ نصیحت اس وقت تک پر اثر نہیں ہوتی جب تک اس پہ خود نہ عمل کیا گیا ہو. یعنی آپ لوگوں کو تو بڑی عبرتیں, نصیحتیں, بڑے اس طرح کی باتیں کرتے جائیں کہ تم فلاں کام کرو, تم یہ کرو, تم وہ کرو, اللہ یہ کہہ رہا ہے, قرآن میں یہ ہے, لیکن اگر ہمارے اپنے عمل میں وہ چیز دکھائی نہیں دے گی تو پھر ہماری جو نصیحت ہے اس میں اثر نہیں ہوگا. ہم تعمیر دنیا کے حوالے سے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں یہی بات, جیسے کہ میں نے اسی پوائنٹ کی ایکسپلینیشن کے شروع میں کی تھی, کہ دنیا کے جتنے کام ہیں نا ان میں اللہ کی رضا کو شامل کرتے ہوئے کرنا ہے. اس کے علاوہ دنیا کو فتنوں سے پاک کرنا. دنیا میں بہت ساری آزمائشیں ہیں جو کہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ہیں. ان آزمائشوں کو ہم نے کس طرح سے ان سے پیچھا چھڑانا ہے یا ان سے نبٹنا ہے. ہم یہ تو نہیں خیر کہہ سکتے کہ آزمائشوں سے پیچھا چھڑانا ہے, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان آزمائشوں سے کس طرح سے نمٹنا ہے, کس طرح سے ہم ان آزمائشوں کے باوجود ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, کیونکہ آزمائشیں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. اب موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایجادات ہوئی ہیں, سائنٹیفکلی انسان بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے, آگے بڑھ گیا ہے اور بڑھ رہا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ تیز رفتار زندگی بن گئی ہے, اور اس تیز رفتاری کے دور میں انسان اتنا مٹیریلسٹک ہو گیا ہے کہ وہ صرف اسی طرح سوچتا ہے جو کچھ اسے نظر آتا ہے. یعنی اگر وہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کی ترقی کو وہ دیکھتا ہے تو مزید اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے
کہ اب میں بھی اسی طرح سے ترقی کروں, اب میں بھی اسی طرح سے آگے جاؤں, یعنی اپنی وہ اس ترقی کے لیے سوچتا ہے. مٹیریلسٹک ہو گیا نا انسان, اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. فتنہ اصل میں آزمائش کو کہتے ہیں. تو آزمائشیں یہ چاہے انسان کی اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہوں یا اوور آل سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہوں, آپ ان دونوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک تو اللہ سے دعا کریں, اور دوسرا اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ ان آزمائشوں کے باوجود ہم اللہ کے بندے کس طرح سے بن سکتے ہیں, رحمان اور انسان کا تعلق کس طرح سے استوار ہو سکتا ہے, اسٹرانگ ریلیشن شپ ود اللہ آلمائٹی کس طرح سے پاسبل ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. صرف عبادت کر کے ہی تو کافی نہیں نہ ہوتا یہ کام, ہمیں اپنے عمل کے ذریعے, ہمیں اپنے معاملات کی بہتری کے ذریعے یہ کام سارے کرنے پڑتے ہیں. اب جیسے دیکھیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے, تو ہم اس دور میں انٹرنیٹ کے مثبت اور منفی دونوں طرح سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم انٹرنیٹ پہ فلمیں دیکھ لیں, گانے سن لیں, اور اس کے علاوہ کئی ایسے کام کر لیں جو کہ بڑے ہمارے لیے تفریح کا باعث بن سکتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو ہم اسی انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا کے ان تمام پیجز پہ یا ان تمام پیجز کو اسلامک انفارمیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اسلامک نالج کو سپریڈ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم یعنی کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب چینلز بنے ہوتے ہیں اور فیس بک پیجز ہوتے ہیں جن سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, بڑے اچھے اچھے اسکالرس کو ہم سنتے ہیں اور ان کی تقریروں سے, ان کی باتوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر یہ فتنے ہیں, یہ آزمائشیں ہیں, تو ہم نے تعمیر دنیا کے حوالے سے ان کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو, ہم صرف میٹیریلسٹک ہو کے ہی نہ سوچیں, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے لیے آزمائشیں ہیں, اور ہم اس آزمائش کو بھی پازیٹیو وے میں لے کر آنا چاہتے ہیں, یعنی ہم اس آزمائش کو بھی پازیٹیو وے میں لے کے چلنا چاہتے ہیں. تعمیر دنیا اور عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت جو ہے یہ ایسا عقیدہ ہے, یا ہماری بینگ اے مسلم یا بینگ اے مومن, ہمیں اگر ہمارا عقیدہ آخرت پر کوئی بلیو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے یا ہم ایمان سے باہر ہیں. کیونکہ ایمان کی جہاں پہ مومنین کی جہاں صفات یا مومنین کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں, ان میں ایک خصوصیت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور آخرت یقیناً ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یا جس کو وقوع پذیر ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہوا. ہم نے نہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, نہ ہم نے جنت دوزخ دیکھی ہے, نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے, نہ ہم نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں ان تمام چیزوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہمارے ایمان کی بہترین نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے, الحمدللہ ہونا چاہیے, اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر صرف زبانی طور پہ ایمان نہ لائیں, بلکہ اپنی دنیا کو, یعنی جب ہم تعمیر دنیا کے حوالے سے اپنا رول پلے کر رہے ہوں, اپنی زندگی کے سارے فیصلے کر رہے ہوں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دھیان رہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں ان تمام کاموں کے بارے میں جواب دینا ہے جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں. اور ان کا جو حساب ہے وہ ہمارے اعمال کی صورت میں ہوگا کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں جو ہے بہترین ثواب دیا جائے گا, اور اس سے ریلیٹڈ جیسے کہ یعنی ہمیں جنت ملے گی جو ہمارے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو بھی اس حوالے سے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ تعمیر دنیا اور حقوق کی پاسداری, ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ ہم جب میٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں, ہم اپنی زندگی کی دوڑ میں بہت زیادہ آگے بڑھنے لگتے ہیں, اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے قیمتی رشتوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا, ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, ہم بس اپنے کام کرتے رہتے ہیں, لیٹ گھر واپس آئے, صبح پھر یعنی کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں جس سے ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں رکھتے. پھر وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہا, اور اس وجہ سے, اس پریشانی کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے رشتے جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ناظرین اکرام, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بڑی زیادہ تلقین فرمائی ہے یا بڑی تاکید کی ہے. یہ جو حقوق العباد کے میں جتنے لوگوں کے بھی حقوق شامل ہیں نا,
یہ سارے کے سارے جو حقوق ہیں ان میں والدین کے، اولاد کے یا رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، میاں بیوی کے اور دوست کے، یہ سارے جو حقوق ہیں ان سب حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور اگر ہمیں اس حوالے سے بھی تصور جواب دہی ہوگا کہ ہم پازیٹیو وے میں اللہ کو جواب دے سکیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس حوالے سے بالکل ہی ان چیزوں کو اگنور کر کے چل رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق کتنی زندگی گزار رہے ہیں اور کتنا ہم لوگوں کے حقوق کو فراموش کرتے ہوئے ان کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح سے دنیا کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بندے بھی بنے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh